نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے اس لائف مینجمنٹ کورس کے 4 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 5واں یعنی آخری سبق ہے۔ تو اس چوتھے سبق کے اندر ہم نے ان اوصاف کے متعلق پڑھا تھا کہ جن کو اپنا کر ایک طالب علم اپنی زمانہ طالب علمی کی زندگی کو قیمتی بنا سکتا ہے، کہ ان اوصاف کی بنا پر اس کا مستقبل انتہائی روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آج ہم آخری سبق کے اندر کرنے تو اس کے 2 حصے تھے، لیکن چونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم 5 سبق پڑھیں گے، تو اس لیے اسی 5ویں سبق کے اندر ہم کوشش کریں گے دونوں باتوں کو نمٹانے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں پیش اور ان کا پھر حل کیا ہے، اور دوسرا ہے آئندہ کے لیے کیا مسائل پیش آئیں گے تو اور اس کا کیا حل سامنے لایا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، ان کے لیے کیا کوشش اور تدارک کی محنت کی جا سکتی ہے۔ اپنے تجربات اور اپنے اساتذہ سے سنتے ہوئے اور دیگر کتب کے مطالعہ سے جو ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں اس تحت ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں جو زمانہ طالب علمی میں جو چیلنجز اور مسائل پیش آتے ہیں تو ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اور ان کا سد باب کیا ہے، ہم ان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ سب سے جو ہمارے مشاہدے میں رہی ہے جو بات وہ یہ ہے کہ طالب علمانہ زمانے میں اکثر و بیشتر طلباء کو جو جس چیز کا جس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ تنگ دستی، یعنی وہ کیونکہ اکثر طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھریلو اعتبار سے مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتے، تو ان کے لیے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو یہی میں ان سے عرض کروں گا کہ دیکھیے اگر ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی بڑی تنگی کے اندر یہ پہلا وقت گزارا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا طلحہ کاندھلوی صاحب جب یہاں پاکستان میں آئے تھے تو ان کی ایک بات مجھے بہت پیاری لگی، فرمانے لگے کہ لوگ ہماری اس یعنی آخری زندگی کے اندر جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کو تو دیکھتے ہیں کہ کیسے مولوی گاڑی میں پھر رہا ہے، اتنی بڑی بڑی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، خدام ہیں، یہ ہے۔ وہ ہماری اس زمانہ طالب علمی کو نہیں دیکھتا جس میں ہم نے قربانیاں دی ہیں، کس طرح ہم نے اس زمانے کو گزارا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلباء اس وقت کو آپ اسی بنا پر گزار لیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے جیسے وعدہ فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ اس تنگی کے بعد انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تسلی دیجئے اور جتنا ہو جائے جتنا مل جائے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ آگے چلتے چلیں۔ اس وجہ سے اس میدان کو نہ چھوڑ دیں کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، وسائل انشاءاللہ اللہ دے دے گا۔ اگر قسمت میں لکھا ہے تو اب بھی دے دے گا، اور اگر قسمت میں نہیں لکھا ہوا تو آپ چھوڑ بھی دیں تعلیمی میدان کو تو تب بھی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتنے طلباء ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ویسے ہی ویسے پھر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوا، رزق ان کا نہیں لکھا ہوا تو وہ بعد میں بھی نہیں ملا۔ اور دوسرا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا۔ پڑھائی میں دل نہ لگنا کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معاصی، گناہ، کہ گناہوں کی وجہ سے دل اتنا میلا ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر اس نور کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ترک معاصی کی ترتیب بنائیے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور وہ شعر بھی ہے کہ میں نے اپنے شکوت الی وقیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاذ وقیع کو، امام وقیع رحمہ اللہ کو جب میں نے درخواست کی اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ بھئی اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ نور اور معاصی، نور اور ظلمت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمارے جو دل اچاٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہمارے گناہوں کے سبب بھی ہوتا ہے۔
اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کاموں میں دلچسپی، مثلا موبائل فون آج بہت بڑا ایک فتنہ بن چکا، آزمائش بن چکا ہے ہم طلباء کے لیے، کہ ہر وقت اسی میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور تحقیقات کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا وہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ یہ موبائل بعد میں بھی مل جائے گا، لیکن یہ زمانہ جو ملا ہوا ہے ہمیں پڑھنے کا، یہ پھر نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی اچھا اس سے عمال کر رہا ہے اور اسے اپنے اوپر اعتماد ہے قوی، تو اور بات ہے، وگرنہ عام جو صورتحال ہے وہ بے اعتمادی کی ہے، تو اس لیے اس سے بچا جائے۔ اور نمبر تیسرا جو پیش آتا ہے مسئلہ، وہ ہوتا ہے جی کند ذہنی، کمزور تعلیمی میدان میں، تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں کند ذہن ہوں، میں کیا پڑھوں گا، میں بھی چاہتا ہوں۔ تو کند ذہنی جو ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے کل کام نہیں لے گا۔ بہت سے ہم نے اپنے اکابر میں بھی دیکھ لیں کہ ذہنی اعتبار سے اتنے قوی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان سے دینی میدان میں بڑی خدمت لی ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے متعلق بھی اس حدیث فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بکھر والے فرماتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے استاذ کے ساتھ تو بڑے بڑے ذہین و فتین، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ تو بڑے بڑے ذہین و فتین طلباء پڑھتے تھے، میرے استاد جی کا شمار تو گزروں میں ہوتا تھا۔ لیکن اب دیکھیے کہ دیوبندیت کی تاریخ اس حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس بات کو نہ لیں کہ میں کن ذہن ہوں تو میں کیا دین کی خدمت کروں گا۔ بہرحال لگے رہیے اور اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے جب قبول کر لیا تو وہ ضرور وہ میدان بھی دے گا اور صلاحیتیں بھی دے گا۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ قبولیت ہے کہ ہم قبولیت کروا لیں، پھر ہمارے لیے مسئلہ آسان ہے۔ اور جو ایک اور وجہ بنتی ہے وہ ہے گھر والوں کا جی تعلیم پر وہ راضی نہیں ہے۔ تو گھر والوں کو آپ راضی کیجئے، خوش کیجئے کہ مجھے چند دن دیں، مجھے چند سال دے دیں تاکہ میں اپنے اس تعلیمی سفر کو مکمل کر سکوں۔ تو اس لیے اس وجہ سے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کو راضی کرے بندہ، اور ہو سکتا ہے تو علاقے کے جو نیک اور جو صلحاء اولیاء لوگ ہیں یا تبلیغی حضرات ہیں، ان کے ذریعے سے والدین کا ذہن بنایا جائے، ذہن سازی کی جائے تاکہ وہ وقت دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جو وجہ بنتی ہے وہ جی طلباء کے ساتھ موافقت نہیں ہو پا رہی، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی۔ تو ذہنی ہم آہنگی کو کیا کرنا ہے، بس پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کیجئے اور تعلیم اپنے کام سے کام رکھیے۔ طلباء کے ساتھ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بنی ہوئی ہو، ہر ایک کے ساتھ دوستی ہو، کسی کی ذہنی ہم آہنگی نہیں بھی ہوتی، تو اس لیے اپنے کام سے کام ہو۔ ذہنی ہم آہنگی کے لیے تو نہیں آئے، پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب تعلیم مل رہی ہے تو ان چیزوں قطع نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کی طرف توجہ دیجیے اور آپ علم حاصل کیجیے۔ ایک اور جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی جامعہ میں تعلیمی ماحول نہیں ہے۔ تو تعلیمی ماحول جہاں ہے وہاں بھی نہ پڑھنے والے نہیں پڑھتے۔ ہم نے بھی بڑے دیکھے ہیں کہ بھئی جب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ان کی یہی ترتیب ہوتی ہے کہ استاذ ادھر ادھر ہو اور ہم تھوڑا سا آرام کر لیں یا کوئی اور چیز پڑھ لیں۔ کتابوں کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کتابوں کے اندر کچھ اور، مثلاً رسالہ رکھا ہوا ہے، کوئی اور کتاب رکھی ہوئی ہے۔ جب نہیں پڑھنا تو ماحول میں بھی نہیں پڑھنا، اور پڑھنے والے ایسے ماحول میں جہاں ماحول نہ بھی ہو تو وہاں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز اپنے اوپر ہے، اپنے اوپر توجہ دی جائے، اپنے اوپر کوشش کی جائے کہ انشاءاللہ میں نے جب عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ میں پڑھوں گا تو اب مجھے پڑھنا چاہیے۔ اب آگے جو ہے مستقبل کے اعتبار سے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ مستقبل میں دیکھیے سب سے جو پہلی میں آپ کو عرض کروں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ استاد جی تدریس کی جگہ نہیں بن رہی۔ تو بیٹا اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو، آپ مستقبل پر نظر رکھو کہ یعنی لوگوں کو یا جامعات کو یا اداروں کو کیسا معلم مدرس چاہیے، تو میں تاکہ اپنے اندر وہی صلاحیت پیدا کر لوں۔ اور کیونکہ اب دیکھیے معلمین کی بھی لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کہ اچھا معلم نہیں مل رہا، اچھا مدرس نہیں مل رہا، اب ہم کیا کریں۔ ان کو شکایت ہوتی ہے کہ معلم اور مدرس نہیں مل رہا، اور نئے فاضل کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اپنے پاس جگہ نہیں دے رہا۔
تو وجہ کیا ہوئی کہ اس کو جو ڈیمانڈ تھی، اس کی جو ڈیمانڈ تھی یعنی محتمم کی، منتظم کی، اس کو جیسا بندہ چاہیے تھا ویسا بندہ تیار نہیں ہوا، اس لیے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہی کوشش کریں کہ آگے ڈیمانڈ کیا چل رہی ہے، کیسا معلم اور مدرس عموماً اساتذہ ضرورت ہے۔ تو نیک صالح ایک تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہو، اور یہی دو چار چیزیں ہوتی ہیں، انہی چیزوں کی بنا پر وہ معلم اور مدرس رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں جس میدان میں کوشش کر رہا ہوں، مثلا اگر میری دلچسپی قرات کی ہے تو میں قرات میں ایسا مضبوط ہوں کہ لوگوں کو تو ضرورت ہے، آج حفظ کی کتنی کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کو صحیح قاری نہیں مل رہا ہوتا یا صحیح استاذ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اس لیے اپنے میدان پر جس میدان میں بھی ہیں، آپ مثال کے طور پر خطیب ہیں تو بہت سے لوگوں کو جگہ اپنی مسجدوں کے لیے امام خطیب ضرورت ہوتا ہے، لیکن ان کو صحیح معنوں میں خطیب نہیں مل رہا ہوتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ نے جس میدان کے لیے آپ نے صلاحیت رکھی ہے، آپ اس پر ایسی محنت کریں کہ آپ اس میں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس 8-10 سالوں میں، تو آپ اس کی انتہا کو پہنچیں اور بہت اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ آج صلاحیت والوں کی بہت کمی ہے، کمیاب کی قدر ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کیجئے جو دوسروں میں نہ ہو، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو قبول بھی کریں گے، اور آپ کی اسی یعنی گویا کہ فراغت سے پہلے آپ کی جگہ بھی بن چکی ہوگی۔ تو اور دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں اپنے موضوع کے متعلق، یعنی جو ہم نے زندگی میں چنا تھا کہ ہم خطابت کریں گے یا ہم صحافت کریں گے یا ہم تدریس کریں گے، تو اس کے مطابق تو ہمیں جگہ ہی نہیں ملی۔ تو دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ فی الفور ہی وہی چیز مل جائے، انشاءاللہ آہستہ ایک مرتبہ آدمی قدم رکھے اس میدان میں، اور انشاءاللہ آہستہ اپنے مطابق جو اس نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے یا اپنے متعلق جو سوچا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ضرور اس طرح کی اللہ مدد فرمائیں گے اور وہ اس قوت میں لگا رہے۔ باقی جو ایک صورت پیش آتی ہے وہ ہے کہ تدریس کے یعنی ہم جب فارغ ہوں گے، فارغ التحصیل ہوں گے، تو اس وقت بھی تو مالی مشکلات ہوں گی، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ تو مالی مشکلات کے لیے آدمی مختلف کر سکتا ہے، مثلا صبح کا وقت کسی ادارے میں دے کر پھر اپنے لیے کہیں اور ترتیب بھی بنا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ مکمل وہ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس صورت میں بھی ہر یعنی جب اللہ نے جتنا رزق دینا ہے ضرور انشاءاللہ اس کو ملے گا۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کاروبار بھی معیوب نہیں ہے، لیکن بالکل کاروبار میں چلے جانا اس سے پھر یہ تدریس بھی رہ جاتی ہے، اور لیکن وہ میدان بھی برا نہیں ہے جو جس میدان میں کام کرنا چاہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے جڑا رہے، اپنے اساتذہ سے مشاورت میں رہے، اور اپنے ادارے سے ربط میں رہے۔ انشاءاللہ جب یہ ربط قائم رہے گا تو ضرور اس کے لیے یہ مشکلات آسان ہوں گی، اور اس کے اساتذہ کی رہنمائی میں انشاءاللہ اس کے لیے کام کرنا آسان ہوگا۔ تو آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ میرے عزیز طلباء بیٹو، کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو قابلیت کے ساتھ ساتھ اپنی قبولیت پر بھی محنت کرو۔ جب قبولیت ہو جائے گی، اللہ کے ہاں جب چن لیے جاؤ گے دین کی خدمت کے لیے، تو وہ ضرور میدان بھی دے گا اور میدان کے مطابق صلاحیتیں بھی دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا لا اے اللہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز طلباء کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور ہمیں بھی تا دم آخر اس کام کے ساتھ جوڑے رکھ۔ اے اللہ ہمارے لیے ان کو ذخیرہ آخرت بنا، اور ہمارے لیے ان کو نجات کا باعث بنا۔ یا اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے، اور ہمیں وہ صلاحیتیں بھی عطا فرما دے جن صلاحیتوں کی بنا پر تو دین کی خدمت لیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔